بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی اور اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل توسہ شریف میں۔ جیسے کہ آپ کیل میں ہے کہ جنوبی پنجاب، سندھ اور کے پی کے پوری طرح سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایسی ایک سٹوری ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ ایک بندے نے یہاں پر ہمارے ساتھ سماجی کارکن جو ہے موجود ہیں، ان سے جانیں گے ساتھ اس سٹوری کے حوالے سے، لیکن یہ سٹوری کچھ اس کا انٹرو میں دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ جس کی ایک جوتوں کی شاپ تھی، ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اپنی شاپ جو ہے پوری کی پوری شاپ جو ہے وہ ڈونیشن میں دینا چاہتے ہیں جوتوں کی، تو انہوں نے ان کو ڈونیشن دیا پوری جوتوں کی شاپ۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جو مخیر حضرات ہیں مختلف قسم کے جو ہیں وہ پروڈکٹس لے کے ان کے پاس آتے ہیں کہ اگر یہ خواتین کی ضرورت ہے، یہ بچوں کی ضرورت ہے، یہ بزرگوں کی ضرورت ہے، وہ تمام تر چیزیں سے پوچھتے ہیں، پھر وہ ان کو لا کے دیتے ہیں اور یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا یہ کیا کہانی ہے جوتوں کی کہانی کے ایک بندے نے فیس بک پہ آپ پہ رابطہ کیا اور پھر آپ نے اس کو اپروچ کیا اور اس نے پوری ڈونیشن دی، اور اس سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں کہاں کہاں آپ نے ابھی جو ڈونیشن کا کام ہے کہاں کہاں کون کون سے علاقوں میں کیا ہے؟ جی، بہت شکریہ بھائی۔ ہمارے یہاں توسہ میں سیلاب کو آئے تقریباً مہینہ ہو گیا ہے۔ ہم لوگ مسلسل فیلڈ میں ہیں۔ 2 فیز ہوئے ہیں جہاں پر سیلاب کے پہلا ہمارا تھا ڈی جی خان والی سائڈ پہ، دوبارہ توسہ میں آیا۔ اس دوران ایسے ایسے واقعات یا ایسے ایسے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ جہاں جب چاہے کسی کی ہیلپ کے لیے انسان کی صورت میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ میں جب میدان میں اتری ہوں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تو مجھے ہر طرف اس طرح کے فرشتے نظر آئے۔ ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے ہمارے ہی توسہ سے بستی سوکڑ ہے، ایک بھائی ہیں ایم بی بلوچ کے نام سے، فیس بک فرینڈ ہے میرے، انہوں نے مجھے فیس بک پہ میسج کیا، میڈم میری یوسف مارکیٹ میں جوتوں کی دکان ہے، تو ویلکم شوز ان کے سٹور، ان کے جوتوں کی دکان کا نام تھا، تو میں جو ہے نا اپنا سب کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنی جو میرا چھوٹا سا کاروبار ہے۔ میں بہت حیران ہوئی ان کے اس جذبے پہ، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ہمارے لیے، جو اس وقت ہم جس حال سے گزر رہے ہیں انہوں نے ہماری یہ مدد کی ہے۔ میں ان کے پاس پہنچی اور جب ہم گئے تو مجھے تو یقین نہیں آیا کہ چھوٹی سی دکان تھی، بہت ہی چھوٹا سا کاروبار، اور وہ سب کچھ دان کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ ایم بی بلوچ بھائی سے میری ملاقات ہوئی، یہ فرشتہ ہمارے سوکڑ سے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے فیملی کے، ان کے گھر کے سمیت 3 گھر اپنے بھی سیلاب میں بہہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جذبہ جو انصار مدینہ کی مثال قائم کرتا ہے ہمارے اس میں کبھی نہیں دیکھنے میں نظر آیا۔ ان کا پورا نام ہے محمد بخش بلوچ۔ میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے بہت سارے، میں نے انہیں کہا کہ ابھی آپ ہمیں کچھ سٹاک دے دیں، اگر ضرورت ہوئے تو ہم ضرور آپ کی طرف آئیں گے، لیکن انہوں نے یہ جذبہ شو کیا کہ وہ سارا کچھ دے رہے ہیں، اپنی پوری دکان انہوں نے سیلاب زدگان کے نام کر دی۔ اچھا راستہ بھٹا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کافی دنوں سے جب سے یہ سیلاب آئے یہیں فیلڈ پہ ہیں، مختلف ضلعوں میں گئی ہیں جنوبی پنجاب میں اسپیشلی، تو جو آپ لوگوں کی نیڈ دیکھ رہی ہیں وہ کیا تھی، اور اسپیشلی لوگوں نے آپ کو جب اپروچ کیا 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 انہوں نے کہا کہ ہم کیا لے کر آئیں، اس حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل بتائیے گا، کیونکہ میں آپ کے تھوڑی دیر پہلے کال سن رہا تھا تو خواتین کے حوالے سے کسی نے کہا کہ ہم وہ ایسی کوئی چیز خواتین کے لیے کچھ ایسا یا بچوں کے لیے پروڈکٹ جیسے انہوں نے سریلیک کا ذکر کیا تھا، بالکل۔ تو کیا لوگ آپ سے جب رابطہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، مطلب کیا چیز آفر کرتے ہیں؟ اچھا، بہت سارے فون آ رہے ہیں ہمیں، پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، پاکستان سے باہر سے بھی آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگوں کا جذبہ ہے اپنوں کی مدد کرنے کا، ہم نے حکومتوں کی طرف نہیں دیکھا، لوگ خود سے چل کر آ رہے ہیں۔ فون ہمیں باہر سے، اسلام آباد سے ایک بھائی وقار ہیں، پورا نام مجھے نہیں آتا، انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور کہا کہ ہم بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے اور سیریلیک اور بچوں کے بسکٹ وغیرہ جو بچوں کی نیڈز ہیں، اور یہ پہلا پاکستانی ہے یہ بھائی وقار جو ہے، ترنول پہ انہوں نے کیمپ لگایا، میرے ساتھ صرف فون پہ رابطہ ہے، میں نے انہیں نہیں دیکھا ہوا، تو اس بچے کو کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ ہمارے وہ جانباز سپاہی ہیں جو ایسے مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج انہوں نے وہ بھیجی جو وہاں سے ایڈ ان کی تھی، تو مزید وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں، ایک بہن ہے ہماری وہاں پہ، وہ بھی اسلام آباد سے ہیں، کراچی سے بھی ہیں، میں شاید انہیں اچھا نہ لگے نام لینا اس لیے میں نام نہیں لوں گی، جو انہوں نے سینیٹری پیڈز خاص طور پہ جس کے لیے جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں بیٹیاں یا
ख़वातीन अपने मसाइल नहीं बता सकती। ख़वातीन की जो नीड्स हैं, अगर पूरा घर का सब कुछ बह गया है, तो उसमें एक ख़ातून सोच सकती है कि ख़वातीन की नीड्स कितनी अहमियत की हामिल हैं। तो वो चीज़ें भी ख़वातीन मुझे खुद अप्रोच करके पैकिंग भिजवा रही हैं। अभी हर चीज़ हम लोग जो उधर से आती है, आज का दिन भी आपके सामने है, हम लोग मुसलसल फ़ील्ड में मैं वो उसी वक़्त जिसकी जो अमानत होती है, अल्लाह की दी हुई वो अमानत हम लोग उन लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आगे आप क्या देख रही हैं जो लोग आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, अगर उनको क्या देख रही हैं कि क्या उनको यहाँ पर जो स्पेशली जो इलाका सैलाब से मुतासर है, उनको क्या लोगों को चीज़ ज़रूरत है और क्या देनी चाहिए? देखें, जिनके घर बह गए हैं वो 10 या 15 दिनों में तो स्टेबल हो नहीं सकते। राशन जो मैं समझती हूँ कि टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, जब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसमें टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे ये भी हमारे कुछ भाइयों ने मदद की है। कल एक ट्रक हमारे पास आ रहा है इस्लामाबाद से, तो वो उन्होंने 200 टेंट्स का इंतज़ाम करके हमें भेजा है। मज़ीद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाखों अभी तो पहाड़ के रास्ते नहीं खुले। वहाँ पर मेडिसिन की अशद ज़रूरत है, मच्छरदानियों की ज़रूरत है, वबाएँ फूट पड़ी हैं और साफ़ पानी की ज़रूरत है। और खुश्क खुराक में जो है खुश्क राशन तो हर वक़्त वो नीड है, वो हर घर को हर वक़्त चाहिए मैं समझती हूँ। क्योंकि जितने भी दोस्त हेल्प कर रहे हैं उसमें 15 दिन का राशन होता है या 1 हफ़्ते का होता है, और अगर कोई अच्छे मुखर्रर हज़रात भेजना चाहें, तो जितने भी हमारे सैलाब ज़दा इलाके हैं, पूरे जो राजनपुर से लेकर डीआई खान तक, उन सब के लिए मैं ये कहूँगी कि आप खुश्क राशन में जो है ना, कभी भी वो ना सोचें कि खुश्क राशन की अब ज़रूरत नहीं रही। ये नीड्स हर एक की हैं, क्योंकि कोई भूखे पेट नहीं सो सकता, आप जानते हैं। पहाड़ से कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, पुगला शम एक जगह का नाम अभी एक भाई मिला है मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ बच्चों की अमवात हो रही हैं, शीरखार बच्चों की दूध ना होने की वजह से। तो वो मैंने फिर सोशल मीडिया पे हेल्प माँगी थी अपने कुछ दोस्तों से, भाइयों से, लेकिन जो वक़ार ने किया है इस्लामाबाद से तरनोल पे कैंप लगा के, वो उसने खुद से किया है। तो बच्चों के लिए दूध भी उसमें शामिल रखें, खुश्क दूध में। डॉक्टर्स से जब हमने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि लैक्टोजिन के आप डब्बे भेजें, वो डायरिया से भी महफूज रखते हैं बच्चों को। वो हमने इसमें लिखा है। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ मौजूद थी समाजी कारकुन राशिदा भुट्टा साहिबा। जैसा कि आपके इल्म में है, इन्होंने बताया भी है कि मुखय्यर हज़रात मुसलसल से रब्ता कर रहे हैं, और इन्होंने जो मकामी लोगों की ज़रूरत है, स्पेशली बच्चों की, ख़वातीन की, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से आगाह किया कि अगर मुखय्यर लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और डोनेशन देना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ें यहाँ पर आके डोनेट कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो स्पेशली बच्चों का जो दूध होता है, इसके अलावा बच्चों की जो खुराक होती है, साथ साथ क्योंकि यहाँ पर मच्छर हैं, पानी खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो मच्छरदानी होगी, इसके अलावा मॉस्पेल होगा, ये तमाम तर चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। जी।